اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر سے کلاس 8 کا ٹاپک لیتے ہیں، جغرافیہ کا ٹاپک لیتے ہیں آج انڈسٹریز کا۔ تو یہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو انڈسٹریز کا جہاں تک تعلق ہے، جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں گے جیسے کہ آپ کے پاس کتاب ہے یا آپ کے پاس کاپی جو نوٹ بک ہے یا کوئی بھی چیز، آپ کے پاس بیٹ ہوتا ہے جسے آپ کھیلتے ہو، بلہ جس کو کہتے ہیں، تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھیں گے، مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے کتاب، تو کتاب جس پر ہم لکھتے ہیں یہ کہاں سے آئی ہے، اس کا جو ہے پروسیس آف مینوفیکچرنگ یعنی تیار کہاں سے ہوئی ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے پہلے یہ ایک درخت کے طور کھڑا تھا، یعنی ایک پیپر ٹری جس کا ہم کہتے ہیں، اس میں زندگی تھی۔ تو پھر اس کو کاٹا گیا، اس درخت کو کاٹا گیا، پھر اس کو ٹرانسپورٹ کیا گیا کہاں پر، پلپ مل پر، جہاں سے اس کا گودا نکالا گیا، پھر وہاں سے جو ہے یہ ٹری کا جو ووڈ ہے اس کو پھر پروسیس کیا گیا اور اس کو کنورٹ کیا گیا ووڈ پلپ میں۔ تو ووڈ پلپ جو ہے اس کو پھر مکس کیا گیا کیمیکلز کے ساتھ، اور فائنلی یہ پیپر میں چینج ہو گیا مشینز کے ذریعے۔ تو یہ پیپر جو ہے، جو ہم تک ابھی کتاب کی صورت میں پہنچا ہے یا ہم تک کاپی کی صورت میں پہنچا ہے، تو یہاں سے ہم اس پر انک کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی کیمیکلز کی بنی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کو پرنٹس یعنی لائنز دی ہوئی ہوتی ہے یا اس پر لکھایا جاتا ہے۔ تو یہ پیجز جو ہمارے سامنے ہے اس وقت کتاب کی صورت میں، یہ پیکڈ ہے یا یہ ہم مارکیٹ میں بیچی گئی ہے سیل کے لیے، تو اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے یہ پہنچ گئی۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے بیٹ جو ہوتا ہے، وہ بھی اگر ہم دیکھیں گے کہ پہلے وہ ایک ٹری، وہ بھی ایک ٹری کا حصہ تھا، پلانٹ کا ایک بڑے جو پلانٹ کا حصہ تھا۔ تو پھر اس کو پلانٹ ٹری کو کاٹا گیا، پھر اس کو فیکٹری میں لیا گیا جہاں سے اس کو جو ہے پروسیس کر کے بیٹ میں تبدیل کیا گیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے اس کے بعد آتا ہے مینوفیکچرنگ یا سیکنڈری ایکٹیویٹیز۔ سیکنڈری ایکٹیویٹیز اس سے یا مینوفیکچرنگ ہم اس کو کہتے ہیں، جس سے را مٹیریل یعنی جو خام مال ہوتا ہے اس کو ہم پروڈکٹس میں تبدیل کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، تو جس سے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور لوگوں تک پہنچتے پہنچتے اس کی قیمت جو ہے بڑھ جاتی ہے۔ جیسے بھی کہ ہم نے دیکھا جو پلپ نکالا تھا جس سے اس کو پھر ٹری سے، تو اس کو پھر کیا پیپر بنایا گیا، پھر وہ پیپر کو ملا کے ایک نوٹ بک بنائی گئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ 2 سٹیجز سے یہ مینوفیکچرنگ کے ہو کے ہمارے پاس پہنچی ہے۔ جو یہ پیپر جو پلپ سے بنا ہوا ہوتا ہے، یا ہمارے پاس جو کپڑا ہوتا ہے، کلاتھ جو ہوتا ہے، یہ بھی جو ہے اس کی قیمت جو ہے ہمارے پاس پہنچتے پہنچتے بڑھ گئی ہے، کیونکہ اگر ہم کاٹن کا کلاتھ دیکھیں گے تو یہ بھی ایک زمانے میں جو ہے ایک پلانٹ ہوتا تھا پہلے، تو پھر پلانٹ سے جو ہے وہاں سے کاٹن پروڈیوس ہوتا ہے، تو وہ ایز را مٹیریل اگر ہم دیکھیں گے وہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو انڈسٹری پر لیا جاتا ہے، وہاں سے اس میں پروسیس کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو ڈائی کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کی سلائی وغیرہ کی جاتی ہے، تب جا کے یہ ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ انڈسٹری۔ اب انڈسٹری کیا ہے؟ انڈسٹری جو ہے یہ ریفر کرتا ہے ٹو این اکانومک ایکٹیویٹی دیٹ از کنسرنڈ ود پروڈکشن آف گڈس، یعنی وہ اقتصادی ایکٹیویٹی، وہ کام جو کنسرن رہتی کرتی ہے، یعنی جو جس سے وابستگی ہے کس کے ساتھ، ود دی پروڈکشن آف گڈس یعنی چیزیں پیدا کرنے کے ساتھ۔ ایکسٹریکشن آف منرلز، یا ہم منرلز کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں زمین سے، راک سے، اور دی پروویژن آف سروس، یا اس کو جو سروسز ہم پرووائڈ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہوتا ہے آئرن اینڈ اسٹیل انڈسٹری ہے یہاں پر، جہاں سے پروڈیوس ہوتے ہیں گڈس، آئرن کی بنی ہوئی یا اسٹیل کی بنی ہوئی، یا کول مائننگ انڈسٹری ہے یہاں پر جہاں سے کول نکلتا ہے۔ اسی طرح سے ٹورزم انڈسٹری ہے جو ہمیں سروس پرووائڈ کرتا ہے، جو لوگوں کو
فرحت عطا کرتا ہے، اور یہ جو ہے ہماری اکانومی کو بوسٹ کرتا ہے، یعنی ہماری جو ہے اکانومی اس کو بڑھاتا ہے۔ جہاں تک یہ انڈسٹری کا تعلق ہے تو یہ ہماری اقتصادی جو ہے اقتصادی یہ پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک اچھی حالت میں لاتا ہے گڈس کے پیدا کرنے کے ساتھ، یا ایکسٹریکشن آف منرل یا منرلز جو ہم نکالتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے انڈسٹریز جو ہے مختلف قسم کی ہوتی ہے۔ اگر ہم کلاسیفائی کریں گے انڈسٹریز کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹری ہم آن دا بیسس آف را مٹیریل یہ اس کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ کس طرح کا خام مال اس میں استعمال ہوتا ہے، یا آن دا بیس آف سائز، یا کتنی بڑی انڈسٹری ہے یا چھوٹی انڈسٹری ہے، یا ہم آن دا بیس آف اونرشپ یہ پرائیویٹ انڈسٹری ہے یا یہ گورنمنٹ انڈسٹری ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم انڈسٹریز کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے را مٹیریل کی بنیاد پر جو ہے کس طرح سے انڈسٹریز کی ٹائپس ہے، کس طرح سے انڈسٹریز کو کلاسیفائی کیا گیا ہے۔ جو انڈسٹریز ہے وہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہو سکتی ہے ایگرو بیسڈ ہو سکتی ہے، یا منرل بیسڈ ہو سکتی ہے، یا میرین بیسڈ ہو سکتی ہے، اینڈ فارسٹ یا فارسٹ بیسڈ ہو سکتی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا را مٹیریل، کون سا خام مال ان میں استعمال ہوتا ہے۔ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز میں جو ہے اس میں پلانٹس استعمال ہوتے ہیں، اور اینیملز استعمال ہوتے ہیں، یا اینیمل پروڈکٹس استعمال ہوتے ہیں خام مال کے طور پر۔ تو پھر اس کو جو ہے فوڈ پروسیسنگ جو ہے ہوتی ہے اس میں، یا ویجیٹیبل آئل اس میں آتا ہے، کاٹن ٹیکسٹائل آتا ہے، ڈیری پروڈکٹس آتے ہیں، یا لیدر انڈسٹریز آتے ہیں۔ یہ سب جو ہے یہ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز میں آتے ہیں، یعنی یہ بیس کرتے ہیں ایگریکلچر پر۔ یعنی اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ منرل بیسڈ انڈسٹریز ہے۔ تو یہ وہ پرائمری انڈسٹریز ہے جو استعمال کرتے ہیں منرل اورز، جو ہم خام مال جو ہے زمین سے یا راک سے نکالتے ہیں، تو وہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو پروڈکٹس اس انڈسٹریز سے جو فیڈ کرتے ہیں دوسری انڈسٹریز کو، اس میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں آئرن جو ہے وہ آئرن اور سے نکلتا ہے، وہ منرل بیسڈ انڈسٹری ہے۔ اسی طرح سے جو یہ مٹیریل پھر استعمال ہوتا ہے مختلف پروڈکٹس بنانے کے لیے، جیسے ہم ہیوی مشینری بناتے ہیں، بڑی بڑی مشینز بناتے ہیں، بلڈنگز بناتے ہیں، بلڈنگ مٹیریلز اس میں ہم لگاتے ہیں، یا ریلوے کوچز بناتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے میرین بیسڈ انڈسٹریز وہ پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں یا اوشنز سے نکلتے ہیں، تو وہاں سے جو را مٹیریل نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں میرین بیسڈ انڈسٹریز۔ تو ان انڈسٹریز میں جو جیسے سی فوڈ جو سمندر سے غذا نکلتا ہے، تو وہ اس کے علاوہ جو مینوفیکچرنگ فش آئل جو ہے، مچھلی کا تیل جو ہے، وہ اس میں کچھ ایگزامپلز ہیں جو اس میرین بیسڈ انڈسٹریز میں آتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے فارسٹ بیسڈ انڈسٹریز وہ انڈسٹری ہوگی جو جو فارسٹ جنگلوں سے پروڈکشن نکلتی ہے، تو وہ بطور را مٹیریل، بطور خام مال استعمال کیا جاتا ہے۔ The industries associated with the forests are pulp and paper۔ تو وہ انڈسٹریز جو فارسٹس کے ساتھ وابستہ ہے، اس میں جو ہے پلپ آتا ہے، پیپر آتا ہے، فارمیٹیکلز آتا ہے، یعنی جو دوائی یا جڑی بوٹیاں جو بناتے ہیں جن سے دوائی بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح فرنیچر ہے یا بلڈنگس ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ یہ سب جو ان کے لیے را مٹیریل جو ہے وہ فارسٹ سے آتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے تو اب ہم نے دیکھا جو را مٹیریل کے طور استعمال جو ہم دیکھیں آن دا بیس آف را مٹیریل، اگر ہم دیکھیں گے انڈسٹریز جو ہے 4 قسم کی ہوتی ہے۔ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز یعنی جو ایگریکلچر پر بیس، جن کی بنیاد جو ہے ایگریکلچر پر ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا ہے جو منرل بیسڈ انڈسٹریز، وہ انڈسٹریز جو جن کا را مٹیریل منرل سے آتا ہے، یعنی جو ہم زمین سے راک سے نکالتے ہیں۔ اسی طرح سے میرین بیسڈ انڈسٹریز جو سمندر سے جن کا را مٹیریل نکلتا
ہے، اور فارسٹ بیسڈ انڈسٹریز جن کا را مٹیریل جو ہے فارسٹ سے نکلتا ہے۔ اب سائز کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں جو ہے اس میں آتا ہے کہ کتنا کیپٹل انویسٹ کرتے ہیں، کتنا منی اس میں انویسٹ کرتے ہیں، کتنا پیسہ اس میں انویسٹ ہوتا ہے، اور اس میں کتنے لوگ امپلائی ہوتے ہیں، اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، تو اس میں پروڈکشن کتنی نکلتی ہے، یہ سائز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس حساب سے جو ہے انڈسٹریز وہ جو ہے انڈسٹریز کو 3 حصوں میں، یہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اسمال اسکیل اینڈ لارج اسکیل انڈسٹریز۔ یعنی اسمال اسکیل انڈسٹریز وہ انڈسٹریز ہوگی جس میں جو ہے کم پیسہ انویسٹ ہوتا ہے اور کم لوگ کام کرتے ہیں، اور اس میں پروڈکشن بھی کم ہوتی ہے، جیسے کاٹیج انڈسٹری یا ہاؤس ہولڈ انڈسٹریز، یہ جو ہے اسمال اسکیل پر لگائی جاتی ہے، جو آرٹیزنز کام کرتے ہیں یا ہینڈ میڈ جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں، باسکٹ ویونگ ہے، پاٹری ہے، ہینڈی کرافٹس ہے، یہ کاٹیج انڈسٹری میں، یہ اسمال اسکیل انڈسٹریز میں آتے ہیں۔ ان میں کم کیپٹل یعنی کم پیسہ لگتا ہے، ان میں ٹیکنالوجی نہیں ہوتی ہے اتنی، اور ان میں جو ہے جو پروڈکشن ہوتی ہے وہ بھی کم مقدار میں ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جو لارج اسکیل انڈسٹریز ہے، لارج اسکیل انڈسٹریز میں کیپٹل زیادہ یہ استعمال ہوتا ہے، پیسہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس میں ٹیکنالوجی زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے اس میں پھر پروڈکشن وہ بلک میں آتی ہے، یعنی پروڈکشن بھی زیادہ آتی ہے، جیسے سلک ویونگ ہے یا فوڈ پروسیسنگ انڈسٹریز جو ہے یہ، یا آٹو موبائلز ہے، ہیوی مشینری انڈسٹریز ہے، یہ لارج اسکیل انڈسٹریز میں آتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اونرشپ کی بنیاد پر ہم انڈسٹریز کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک ہو گیا پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹریز، یعنی جو کسی انڈیویجول کی انڈسٹری ہوگی، اپنی انڈسٹری کے اس کے ساتھ، اس کو گورنمنٹ کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ گروپ آف انڈیویجولز یا ایک انڈیویجول کی جو انڈسٹری ہوتی ہے اس کو پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری کہتے ہیں، جیسے کہ ہندوستان ایروناٹیکلز لمیٹڈ ہے، یا اسی طرح سے اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے جوائنٹ سیکٹر انڈسٹریز ہے، جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ جو ہے مل کے چلاتے ہیں۔ اسی طرح سے کوآپریٹو سیکٹر میں انڈسٹریز آتی ہے جو اون اینڈ آپریٹ کیے جاتے ہیں بائی دی پروڈیوسرز اور سپلائرز، جہاں سے را مٹیریل جو پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو آج اتنا ہی ہم کریں گے، کل انشاءاللہ آگے۔